فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھوائیے۔ بڑھوا دے اس کا ساؤنڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم مغفور سید نثار علی زیدی اور پہلی برسی ہے مرحوم مغفور ڈاکٹر سید اظہار حسین عابدی ابن سید اعجاز حسین عابدی کی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ اللہ معرفت کا، معارف کا، مفاہیم کا، عرفان کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ قرآن آج بھی نیا نظر آتا ہے اور تفسیر قرآن نہج البلاغہ بھی نئی نظر آتی ہے۔ میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کے چلتے ہیں نا، سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یہ وقت کے محتاج لوگ نہیں ہیں بلکہ وقت ان کا محتاج ہے۔ یہ جو کہہ دیں وہی اصول بن جائے، جو کر دیں وہی دستور بن جائے۔ ان کی زندگیاں
اللہ کے ارادے کے مطابق رہنما زندگیاں ہیں۔ خالق کا کلام قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں اپنے گھروں میں اچھے فریم بنوا کر لگانے کی ضرورت ہے تاکہ آتے جاتے ان پر ہماری نگاہ پڑے اور وہ آیات ہماری رویوں کو تبدیل کریں۔ مثلا سورہ تکویر کی آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت یہی ہے، ٹکڑا نہیں آیت کا، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اگر اللہ کو جواب دینے کے لیے جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم جا رہے ہوں گے تو قرآن ہم سے پوچھ رہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میرے مولا علی کے سینکڑوں پیغامات ہیں کہ جو ہمارے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ مولا فرماتے ہیں الدہر و یومان، زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے۔ علی نے کتنا چھوٹا کر دیا زمانے کو۔ الدہر و یومان، زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے، یوم علیک و یوم لک، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا۔ یہ جس انداز سے میرے مولا نے ہمیں اس زمانے سے اور اس دنیا سے آگاہ و آشنا کیا ہے وہ علی کا ہی خاصہ ہے، کوئی اور یہ کام کر بھی نہیں سکتا۔ اور اگر کسی نے اگر مولا کی دیکھا دیکھی میں بات بھی کرنا شروع کی نا، ہوتا ہے نا بعض لوگ، اگر کسی نے دیکھا دیکھی میں بات بھی کی تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ کوئی بولے اس لہجے میں، کوئی بات کرے اس لہجے میں، تو جو لب و لہجہ مولا علی کا ہے، جو لب و لہجہ الہی ہے، اس لب و لہجے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کیا ہونا ہے؟ یہ مائک لگنا ہے، اس کو کہاں رکھ کے لگائیے؟ یہاں۔ بلندتر صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ بلندتر صلوات۔ توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ اب آپ کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مجلس کس کیفیت کی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو آپ بھی بہت دیر سے عبادت ہیں اور بہت زیادہ عبادت میں آپ کو مصروف رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ توجہ میری طرف ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جس لب و لہجے میں علی بات کرتے ہیں نا، وہ لب و لہجہ علی مولا ہی کا خاصہ ہے، کوئی مولا علی کے لہجے میں بات کر بھی نہیں سکتا۔ اور مولا نے تو ویسے ہی، میرا اور آپ کا ہی عقیدہ نہیں ہے، مولا نے بہت پہلے کہہ دیا خبردار لا یقاسو بآل محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں نہ بٹھانا۔ مولا نے بہت روشن انداز سے، اور دلیل بھی علی نے دی ہے، احترام سب کا رہے، مقام سب کا مختلف ہے، اور لیکن علی کے برابر کوئی، اہل بیت کے برابر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور دلیل مولا علی نے کیا دی؟ مولا فرماتے ہیں
کیفا یسوا من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں؟ لہٰذا یہ طے ہے، یہ بات عقیدے کی نہیں ہے، یہ بات عقیدہ بنتا بھی دلیل سے ہے بھائی، یہ بات دلیل کی ہے، یہ بات معقول ہے، یہ بات مشروع ہے، یہ بات ممکن ہے، یہ اس گھرانے کے ساتھ کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ان کے علاوہ۔ تو خالق کے کلام قرآن مجید 6000 سے زیادہ آیات، مگر اللہ ایک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے انما اعظکم بواحدہ، سارا قرآن ایک طرف، میری ایک نصیحت ایک طرف، ان تقوموا للہ، جو کام کرو اللہ کی خاطر کرو، مل کر کرو یا علیحدہ رہ کے کرو، اجتماعی امور انجام دو یا انفرادی امور، لیکن تمہارے کاموں پر نیت للہ ہی ہونی چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے میری اور آپ کی زندگیوں کا۔ ان آیات میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، مگر اس آیت کے ترجمے سے پہلے میرا دل کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی تمہید میرے ساتھ آپ ہمراہی کریں گے۔ عزیزان گرامی، اس دروازے کے علاوہ کسی اور دروازے پر بیٹھنا عقلاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، عقلاً جائز نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس دروازے پر بیٹھو جو دروازہ قابلیت کا حامل ہے۔ بھائی اگر تھکے ہوئے نہیں ہے تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ اچھا، آپ بیسٹ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، آپ بہتر انجینئر ڈھونڈتے ہیں، آپ بہتر ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، آپ بہتر عالم ڈھونڈتے ہیں، آپ ہر کام میں بہتری کی طرف ہیں۔ یہ دین اتنا مظلوم کیوں ہے کہ ہر ککڑی بیچنے والا مسئلہ بتاتا ہے؟ دقت فرما رہے ہیں۔ تو بات قابلیت اور معیار کے مطابق کرنا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ، ہم سب دنیا میں 5 نقص لے کر آئے۔ ہم جاہل پیدا ہوئے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے ہمیں کورا بالکل جاہل پیدا کیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، ہم جاہل پیدا ہوئے۔ ہم دنیا میں آئے، سخاوت لے کر نہیں آئے، کنجوس پیدا ہوئے۔ اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر واپس مانگ کر دیکھیے، آپ کی دی ہوئی ٹافی واپس نہیں کرے گا، اتنا کنجوس ہے۔ اور ہم بھی ایسے ہی تھے، ہم بھول گئے وہ اور بات ہے، مگر ہم جیسے بنے تھے وہ ایسے بنے تھے۔ اور اگر یہ بچہ سمجھدار ہوا، یہ بچپنے میں بڑا ہوا اور اس نے آپ کی ٹافی واپس لوٹا دی، تو پھر آپ دوسرے دن پوری تھیلی لے کر آتے ہیں۔ یہ دینے والے کا مزاج پرانا ہے، دے کر جب واپس مانگتا ہے اور اگر واپس مل جائے تو 10 برابر کر کے لوٹاتا ہے۔ مگر یہ سمجھداری دینے والے میں تو ہو کہ اگر میں واپس کروں گا تو مجھے یہ کچھ مل جائے گا۔ ہم پیدائشی طور پر کنجوس پیدا ہوئے ہیں، ہم پیدائشی طور پر بزدل پیدا ہوئے ہیں۔ ذرا ڈانٹیے، ذرا اسے گھوریے، ذرا اس کے سامنے کوئی پٹاخہ، کوئی دھماکہ، کوئی آواز، کوئی اونچی آواز میں بات کیجئے اس بچے کے سامنے، رو پڑے گا، ڈرے گا۔ ہم بزدل پیدا ہوئے ہیں، ہم شجاع پیدا نہیں ہوئے۔ پیدائشی طور پر ہم بے غیرت پیدا ہوئے ہیں۔ کھینچ کر اس لیے بولا تاکہ آپ کو برا نہیں لگے۔ ہم غیرت لے کر پیدا نہیں ہوئے۔ برابر کی بچی لے جاتی تھی، خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، کھلا لوں کچھ دیر؟ اماں نے نئے کپڑے پہنائے، دودھ پلایا، کھانا وانا کھلایا، جو بھی فیرنی دلیا جو بھی، اور بچی کو دے دیا۔ 2 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ ان کا بچہ برابر میں گیا تھا۔ جب یہ لینے گئی تو معلوم ہوا برابر والی بچی لے گئی تھی، برابر میں گئی تو معلوم ہوا برابر والی بچی لے گئی تھی۔ گیا برابر والے گھر میں تھا، نکلا 8ویں گھر سے۔ جو چاہے گود میں اٹھا لے، جو چاہے پیار کر لے، جو چاہے منہ میں ٹافی دے دے، تو یہ غیرت مند کہاں ہے؟
پیدائشی طور پہ یہ حال ہے ہمارا. اچھا اگر جملہ یہی عرض کر دوں کہ اگر کسی اور کی گود میں پلنا بے غیرتی ہے تو فرد اگر کسی اور کی گود میں پلے تو بے غیرت, اور پورا ملک کسی اور کی گود میں پلے تو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم غیرت لے کر نہیں آئے بھائی, ہم پیدائشی طور پر بے غیرت. یہ تیسرا نقص, علم لے کر نہیں آئے, شجاعت لے کر نہیں آئے, غیرت لے کر نہیں آئے. ہم پیدائشی طور پر بے عزت پیدا ہوئے ہیں, عزت لے کر نہیں آئے. اماں نے جیسے ڈالا ایسے پڑے رہے, مکھی بھن بناتی رہی جی, کپڑے پہنا دیے تو مہربانی اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو مہربانی. کوئی عزت وزت لے کر نہیں آئے. وہ جو بڑے آدمی بن جاتے ہیں نا, 21ویں گریڈ کا افسر, اور وہ ذرا ٹیڑھا ہو کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں یہ مجھ سے بات کرے گا, میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے. یہ عزت تھی. ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے, غیرت لے کر نہیں آئے, عزت لے کر نہیں آئے, علم لے کر نہیں آئے, شجاعت لے کر نہیں آئے, سخاوت لے کر نہیں آئے. تبھی تو اس دروازے پر بیٹھے ہیں کہ یہ پیدائشی طور پر یہ سارے کمالات لے کر آئے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ وہاں سے علم لے کر آئے. میں اور آپ اپنا حال بیان کر رہے ہیں, ہم اہل بیت کے دروازے پر اس لیے ہیں کہ یہ وہاں سے پڑھ کر آئے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا, وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں. وہ بے وفائی کر رہے ہیں, وہ نمک کو حرام کر رہے ہیں. جو اللہ کا قلم ہو, تم کہتے اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا. نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے ساری کائنات کو جس کے ذریعے لکھا ہو, اسے لکھنا نہیں آتا تھا, اسے پڑھنا نہیں آتا تھا جی. جس کی حدیثوں کو پڑھ کر میں اور آپ اگر دانشور اور عالم ہو جائیں تو ہم علامہ فہامہ آیت اللہ مجتہد کہلاتے ہیں, اور وہ سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا, لکھنا نہیں آتا تھا. یہ ہم پہ کرم کیا, نبی نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا. یہ پوری انسانیت پر احسان کیا, سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا. سرکار قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتے تھے کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا. دقت چاہوں گا, ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے بزرگوں میں, ہمارے علماء میں, حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان. بڑی مضبوط تفسیر ہے ان کی, اور یہ واحد تفسیر ہے شیعوں میں کہ جو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہے, جس کا پھر کوئی جواب نہیں ہوتا, کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ایسی تفسیروں کا. وہ ہر کچھ مدت کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے تھے, بیٹا یہ کچھ کاغذ ہیں, انہیں جا کے کنویں میں پھینکاؤ, اور وہ کنویں میں پھینکاتے تھے. ان کے فرزند کہتے ہیں میں نے 10 دفعہ وہ کاغذ کنویں میں پھینکے. ایک دن ایسے ہی ان کاغذوں کو پھینکنے جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے خیال آیا کہ اس کو ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے. جب انہیں سیدھا کر کے کھول کے دیکھا تو اس میں بہترین نظم تھی, بہترین منقبتیں تھیں, بہترین مثال کے طور پہ غزلیں تھیں, فارسی زبان کی ادبیات کا شاہکار کلام, ہر مصرع بولتا ہوا, ہر نظم بولتی ہوئی, مرصع کلام, مکمل کلام, پختہ کلام. کہنے لگے کہ میں وہ واپس لے آیا. میں نے کہا بھائی آپ نے مجھے کلام دیا تھا کہ میں اسے کنویں میں پھینک دوں, تو یہ تو بہت اچھے کلام ہیں, بڑی اچھی نظمیں ہیں. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا, وہ پہلے بھی تو تم نے یہی کام کیا, وہ جو ساری نظمیں پہلے بھی تو پھینک کر آئے ہو. کہا بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ, یہ کیا ہے, یہ کیا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے. کہا دیکھو اللہ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے, جب میرے بہت سارے کلام جمع ہو جاتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں انہیں کنویں میں پھینکاؤ. تو میں نے کہا بھائی آپ کیوں پھینکوا رہے ہیں, یہ بعد میں جمع ہوں گے, ہمارے کام آئیں گے. کہنے لگے نہیں, میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ کلام الہی کے ساتھ میرا کلام بھی آئے. میں اپنی نفی کروں گا تاکہ اللہ کا کلام عزت پائے. عزیزان گرامی, نبی نے قلم کبھی ہاتھ میں یوں نہیں لیا کہ اگر ایک دفعہ بھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے, اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سرکار یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا ہو.
جسے اللہ نے اپنے علم کا مجسم وجود بنایا ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اپنے علم کو جب کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے. یہ سرکار دو جہاں علم الہی کا مکمل وجود ہے. لہٰذا یہ وہاں سے پڑھ، اچھا یہ تو مولا نبی کی بات، اور مولا نبی کی بات پوری ہی نہیں ہوتی جب تک کہ مولا علی کی بات نہ ہو. سرکار ہی پسند نہیں کرتے اس بات کو. سرکار فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. ہماری حقیقت ایک ہے، جلوے دو ہیں. وجود محمدیہ اور وجود حیدریہ ایک ہے. میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. جو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو جز کا حصہ بن جائے پھر اسے اللہ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ اللہ صمد کو کہتے ہیں اور صمد بے نیاز کو کہتے ہیں، اور جز کا محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا. یہاں مولا علی وہاں سے پڑھ کر آئے. جب ہر پیغام مولا کی زبان سے ایسا جاری ہوتا تھا کہ لوگ ششدر رہ جاتے تھے، مولا مستقبل کی باتیں فرماتے تھے، آئندہ کی باتیں بتاتے تھے. جا رہے ہیں جنگ نہروان پر. جنگ بھی بہت ہی منفرد جنگ ہے، ایک ہی جنگ ہے تاریخ بشریت کے اندر جسے جنگ نہروان کہتے ہیں. وہ کام بھی علی نے کر کے دکھایا ہے. تو ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، علی نہ جائیے، یہ جنگ آپ کے لیے ناکام رہے گی، آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں لوٹیں گے. حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کامیاب نہیں رہوں گا؟ کہنے لگا ہاں آپ کا ستارہ گردش میں ہے. دیکھا آپ نے، کچھ لوگ اپنی حدوں کو نہیں جانتے اور ائمہ کا حساب بھی لگا رہے ہوتے ہیں. خبردار میرے بچے اور جوان، یہ جو طوطوں سے فال نکالنے والے بیٹھے ہیں نا، یہ جو جگہ جگہ بورڈ لگائے بیٹھے ہیں، یہ فال نکالنے والے اور تقدیریں بتانے والے، جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس عزاخانہ ہو، وہ اپنی تقدیریں کہیں اور کھلوائیں گے. جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ فال وال نہیں نکلواتے، لکیروں پر نہیں چلتے. جی ہم تو اگر اس دروازے پر آ جائیں تو ہمارے ہاتھ کی لکیر بدل جاتی ہے. ہمارا تعلق اگر لگا آپ کا ستارہ گردش میں، یہ جنگ آپ کامیاب نہیں لڑ پائیں گے، آپ ہار جائیں گے. حضرت گھوڑے پر بیٹھ چکے تھے. گھوڑا نہیں، گھوڑی تھی، مادہ تھی، اتفاق سے پیٹ سے بھی تھی. اتر کے حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش. حضرت نے فرمایا چل یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت آتی ہے؟ نہیں پتا تھا اسے. حضرت نے فرمایا تھا اچھا بتا میری گھوڑی کے سنگ کے نیچے کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، تجھے زمین کا نہیں پتا؟ پھر میرے مولا نے اپنی گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ کوئی جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا رہا، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے. سن میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں، مگر جیسی جنگ میں یہ لڑنے جا رہا ہوں ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے. میں تجھے جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 9 شہید نہیں ہوں گے، ان کے 9 بچیں گے نہیں. اور حتیٰ جب مولا یہ کہہ کر آگے بڑھے تو ایک چاہنے والے نے پوچھ لیا مولا ہمارے لوگ کون کون شہید ہوں گے؟ تو اللہ میرے مولا نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے فلاں 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 نام بتا دیا کہ شہید کون ہوگا. اور جو وہاں سے بھاگ کر جانے والے تھے، جو بچ کر بھاگے، مولا بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیے. جی علامہ مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ نے شرح لکھتے ہوئے جب اس خطبے کی شرح لکھی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ 2 افریقہ بھاگے، 2 عدن بھاگے، 2 یمن بھاگے، ہو سکتا ہے 2 افغانستان بھی بھاگے ہوں. وہ علی کی تلوار سے بچنے والے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ عزیزان گرامی، اب یہاں یہ علم لے کر آنے والا گھرانہ، یہ وہاں سے غیرت لے کر آنے والا گھرانہ، وہاں سے عزت لے کر آنے والا گھرانہ، وہاں سے سخاوت لے کر آنے والا گھرانہ، جی یہ وہاں سے شجاعت لے کر آیا ہے، جو ماں کی گود میں حیدر کہلائے، جو گہوارے کے اندر کلہ اجدر کو چیر دیتا ہو. شجاعت اس کی کس درجے پر ہوگی؟
یہ سب وہاں سے باکمال ہستیاں بھیجی گئی ہیں، تبھی ہم اس دروازے پر بیٹھیں تاکہ ہمارے اندر نقص برطرف ہو اور ہمارے اندر کمالات اور فضائل آنا شروع ہو جائیں۔ ہم اس دروازے پر آنا چاہتے ہیں، جو نہیں آئے ہیں انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں، جو آ گئے ہیں انہیں تسلی دینا چاہتے ہیں۔ یہی اس ممبر کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم ڈھونڈنے نکلے کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے، تو ہم نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی، آیات قرآنی پڑھنا شروع کی، تو ایک آیت ہم نے زیارت کی، اس آیت کی آیت ہمیں نظر آئی، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ تو رسی ہے کوئی جسے تھامیں گے تو ہم اللہ تک پہنچیں گے، کوئی رسی ہے، اللہ نے رسی بتائی ہے، کوئی رسی ہے۔ ہم سرکار کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو حضرت نے ایک جواب دیا۔ مولا علی سے پوچھا، یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو علی نے ایک اور جواب دیا۔ یہ جوابوں کا مختلف ہونا اختلاف نہیں ہے، وسعت علمی ہے۔ مولا علی سے پوچھا، یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ رسی کم سے کم 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہا جاتا ہے۔ آپ علی اور قرآن کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی۔ اب ہم اللہ کی رسی، اللہ نے کہا مجھ تک پہنچے، حبل اللہ، اللہ تک پہنچنے کی رسی، تو ہم رسی تک پہنچے۔ یا اللہ اور واضح کہے، اور واضح کہہ دے کہ تجھ تک پہنچنے کا ذریعہ رستہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ بات روشن ہو گئی کہ وجعلوا نہیں ہے، بنانا نہیں ہے، وابتغوا ہے، تلاش کرنا ہے۔ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اچھا، وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ جو 2 طرفوں سے جڑا ہوا ہو۔ وہ وسیلہ ہی نہیں ہو سکتا جو ایک طرف سے جڑا ہوا ہو۔ وسیلہ تو وہ ہے جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو تاکہ ہم وہاں تک جا سکیں یا وہاں والے یہاں تک آ سکیں۔ ایک طرف سے تعلق کو وسیلہ نہیں کہا جاتا، 2 طرفوں سے تعلق کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں ایسا بندہ، ایسا وجود، ایسا گھرانہ ڈھونڈنا ہے جس کا تعلق یہاں سے بھی ہو اور وہاں سے بھی ہو، اور یہاں سے تعلق کو بشریت کہا جائے اور وہاں سے تعلق کو نورانیت کہا جائے۔ وہ یہاں والے مسائل وہاں لے جانے کے قابل ہوں اور وہاں کے احکامات یہاں لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تب تو وہ وسیلہ کہلائیں گے، اور ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے۔ یا اللہ اور واضح کہہ دے۔ ہم نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ایک آیت نظر آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ سچے کون ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ متقی ہونے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا ہے کون؟ سچا تو وہی کہلائے گا نا جو مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دقت فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، کچھ ذرا ڈرے ڈرے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی جو نعرہ لگانا جانتے ہیں کہ دیر نہ کہ کہیں کوئی بزرگ ڈانٹ نہ دے۔ ہماری میں ایران میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں عراق میں مجلس نہیں پڑھ رہا، پاکستان راولپنڈی میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ہماری اپنی ثقافت ہے، مجلسوں کا ہمارا اپنا رنگ ہے، ہمارا اپنا حسن ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب عزیزان گرامی، سچے بھی ایسے کہ جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکیں، ورنہ سچے تو بہت تھے۔ ابو ذر سے زیادہ سچا تو زمین آسمان نے نہیں دیکھا تھا۔ سچا تو ابو ذر بہت بڑا سچا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے تو وہی نکلے کہ جن کی زندگیوں میں ایک بال برابر بھی کذب کا گزر نہ رہا۔ اور دیکھیں اہتمام کتنا ہو رہا ہے، انتظام کتنا ہو رہا ہے
انہیں پروردگار عالم نے سچا قرار دیا ہے اور جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے قابل قرار دیا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، بات نہ مانے، دلیل نہ مانے، فَقُلْ، تو میرے حبیب ان سے کہہ دو، تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بلاتے ہیں ہم اور تم اپنے بیٹوں کو، جی، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اور تم اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اور تم اپنے جیسوں کو۔ ترجمہ صحیح کیجئے نا، انفسانہ کے نیچے انفسانہ لکھ دینا، کون سا ترجمہ ہے؟ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، ترجمہ کریں نا نفسوں کا، نفس تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں کیا ہے؟ ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلاؤ۔ بڑی خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ خود کو نبی جیسا بولیں، مگر عزیزان گرامی، نبی نے صرف علی کو اپنے جیسا بولا ہے۔ علی صرف مولا علی ہے جو نبی جیسے ہیں، کوئی نبی جیسا نہیں ہے، جی۔ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے جیسوں کو، تم اپنے جیسوں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ لعنت اللہ کی ہے، بھیجیں گے یہ، عجیب انداز ہے۔ رحمت اللہ کی ہوتی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے۔ رزق اللہ کا ہوتا ہے، آتا ان کے ذریعے ہے۔ تھک کر نہیں سنے مجھے، لعنت اللہ کی ہوتی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے، ان کے ذریعے سے پہنچے گی۔ درود و سلام، ترقی، عظمت اللہ کی طرف سے، مگر آئے گی ان کے ذریعے۔ تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سے کچھ چیزیں چاہیے ہوں اور ان سے دوستی نہ ہو؟ تقاضا ہے اللہ سے، طلب کا تقاضا ہے کہ اس دروازے سے اپنی سچائی کو ثابت کیا جائے، اس دروازے سے اپنی وابستگی کو گہرا کیا جائے۔ دقت چاہوں گا، آیت کا پھر ترجمہ سنیے تفسیری نگاہ سے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد بحث اور مباحثہ کریں۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو دلیل مان لو یا دلیل دو۔ دلیل کے آگے ضد کرنے والا قرآن کو پسند نہیں ہے، علم آ جانے کے بعد بحث و مباحثہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فضائی سفر کے اندر تھا، اس جہاز کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے مفتی بھی بیٹھے تھے۔ ہم نے خواہش ظاہر کی کہ ہماری سیٹیں ایک ساتھ کروا دو، اور ہماری جب سیٹیں ایک ساتھ کروا دی گئیں، 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا، تو بڑی لمبی گفتگو رہی، باتیں بڑی تاریخی ہوئیں۔ ان میں سے ایک جملہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے دوستوں سے کہیں کہ ہمارے خلاف انہوں نے جو اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ اسلحہ رکھ دیں، اس لیے کہ ہمیں مار کر انہیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، اور بے وقوفی نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے بدن کو مارتے ہیں، ہم ان کے نظریے کو مارتے ہیں، اور ثابت تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہیں اور ہم مر کے مطمئن ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ان سے کہیے کہ وہ اسلحہ رکھ دیں، ہمارے خلاف تلواریں نہ چلائیں، ہمارے خلاف گولیاں نہ چلائیں، ہمارے خلاف قلم چلائیں، کتابیں لکھیں، ہمارے خلاف کتابیں لکھیں۔ اب مجھے نہیں پتا پورے پاکستان میں یہ آپ پارا کا تھانہ ہی کیوں ہے جو FIR کاٹتا ہے۔ یہ تو اب راولپنڈی والے تو غور کریں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ، خوب سامع ہو تو ایسے ہوں بھائی، ابھی میں نے بات شروع نہیں کی کہ یہ آخر تک پہنچ گئے۔ میں نے تو کہا ہے کہ ان سے کہو کہ FIR کاٹ دیں، مہربانی کریں ہمارے اوپر۔ ابھی تو درخواست دی ہے، FIR نہیں کاٹی ہے۔ دلیل لے کر آؤ، بات کرو بھائی۔ ہم اتحاد، میں نے آج صبح ظہر کی نماز، آج دن میں ظہر کی نماز کراچی ایئرپورٹ پر اہل سنت تعلیم کے پیچھے پڑھی ہے۔ ایئرپورٹ پہ جماعت ہو رہی تھی، میں علیحدہ کیوں پڑھوں؟ جب میں مکے میں پیچھے پڑھتا ہوں، میں مدینے میں پیچھے پڑھتا ہوں، جی میں یہاں کیوں اس کے پیچھے نہیں پڑھوں؟ میں پڑھوں گا، ہمارے تمام فقہا کی اجازت ہے۔
آیت اللہ سیستانی زیادہ زیادہ فرماتے ہیں قرأت اپنی کرو، آقا خامنائی تو یہ کہتے ہیں قرأت کی بھی ضرورت نہیں، ان کے پیچھے پڑھو. یا تو میں اس پائے کا عالم ہو جاؤں جو ان کی بات کو نہ مانوں، اس پائے کا عالم نہیں ہو تو مجھے ماننا پڑے گا. بھائی آیت اللہ سیستانی بھی ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، تو آیت اللہ خامنائی بھی انجینئر کی تقلید کرتے ہیں جب انہیں کوئی مدرسہ بنوانا ہوتا ہے. تو ہر ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنے کو ہی تو تقلید کہتے ہیں. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ تو یہ بات بہت روشن ہے. ہم اپنے مکتب کی بنیادی اصولوں سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو شیعہ کہاں رہیں گے؟ وہ علیحدہ بات ہے جو میں نے بات کی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، ایک سماجی مسئلہ ہے. لیکن تشیع کی جو بنیادی پیغامات، شیعت کی بنیاد جناب زہرا نے ڈالی ہے. بی بی تشیع کی بانی ہے. بھائی میں تو اشارے میں بات کروں گا، میرا مجمع سماعت میں بہت ذہین ہے، تاریخی شہر ہے جس میں مجلس پڑھ رہا ہوں. میں صرف اشارے میں بات کروں گا، آپ پہنچیں گے، آپ خود جیسے ابھی پہنچ گئے تھے. توجہ چاہوں گا. مولا حسین کے قاتلوں سے نفرت کرنے والا کسی بھی کیمپ میں رہ سکتا ہے. مولا علی کے قاتلوں سے نفرت کرنے والا کسی بھی خیمے کا ہو سکتا ہے. مولا حسن کے قاتلوں سے نفرت کرنے والا کسی بھی خیمے کا ہو سکتا ہے، مگر جناب زہرا کے قاتلوں سے نفرت کرنے والے کو یہاں آنا پڑے گا. ماشاءاللہ. خدا اور مصطفیٰ کے حکم پر اقرار واجب ہو، نبی زادی کے ہر دشمن کا بھی انکار واجب ہو. کسی فتوی یا ترمیم سے ہم ڈرتے نہیں. شوکت شریعت بس وہی ہے جس میں علی کا پیار واجب ہو. بے بہا نعرہ توجہ کر لیا آپ نے؟ ہاں دلیل لے کر آؤ. میں نے ان سے کہا جی ہمارے خلاف کتاب لکھیں، ہمارے خلاف قلم چلائیں. تو مفتی صاحب فرمانے لگے بڑے جگر کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے ہمت کی بات آپ نے کی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں مخالفوں کو اپنے خلاف بول رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کتابیں لکھو. میں نے کہا مفتی صاحب سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے. آپ فوراً بٹھائیے، آپ کتاب لکھیے. اور الحمدللہ اس وقت جو پریشانی ایک طبقے کو لاحق ہے وہ یہی پریشانی لاحق ہے جی. 100 سونار کی 1 لوہار کی. آپ 50 کتابیں لکھیں گے، ہم ایک ہی کتاب کے اندر بی بی کا دروازہ بتا دیں گے آپ. تو دلیل سے بات ہونی چاہیے. اور کٹ حجتی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. بحث و مباحثہ وہ کرے. میں سنی علماء کے احترام کا بھی قائل ہوں. آپ کو اختلاف مجھ سے ہو سکتا ہے، اس وقت مجلس میں پڑھ رہا ہوں، جب آپ پڑھیں تو جواب دے دیجئے گا. میں سنی علماء کے احترام کا اس لیے قائل ہوں. بریلوی عالم بھی عالم ہے، دیوبندی عالم بھی عالم ہے، سلفی عالم بھی عالم ہے. علماء کا احترام اس لیے کیجئے کہ قرآن نے جاہلوں سے بات کرنے کو منع کیا ہے. اگر عالم معاشرے میں نہیں ہوگا تو بات کس سے ہوگی جی. ہر عالم کا احترام کیجئے اس لیے کہ اس سے بات ہونی ہے جی. علم کٹ حجتی، بحث مباحثہ، تکرار، ضدیت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بات مانو، بات سنو، بات سمجھو، دلیل لے کر آؤ، رد کرو. اور ہر شخص کو کبھی بھی ڈاکٹر کے نسخے پر بیمار اعتراض کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کی سنتا نہیں ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے. تمہیں اگر ڈاکٹر سے اختلاف ہے تو جا کر مکینک سے علاج نہیں کرواؤ گے. اگر ڈاکٹر سے اختلاف ہے تو جا کر انجینئر سے نسخہ نہیں لکھوائیں گے. جائیں گے پھر بھی ڈاکٹر کے پاس. اس کو نہیں مان رہے، مانیں گے دوسرا بھی ڈاکٹر ہی ہوگا. تو ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. ایکسپرٹ کے خلاف بات کرنا یہ معقول نہیں ہے جی. ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنے کا پہلا نظریہ حضرت ابو طالب نے دیا. خانہ کعبہ گر چکا تھا، شدید طوفانی بارش خانہ کعبہ کی عمارت منہدم کر چکی تھی. سارے 24 قبیلوں کے سردار جمع ہیں کہ کیا کریں. جب چراغ محفل حضرت ابو طالب کے سامنے آیا
حضرت ابو طالب نے فرمایا ہم میں سے کوئی ماہر معمار نہیں ہے جو ہم رائے دینے بیٹھے ہیں، فلاں قبیلے میں ایک ماہر معمار ہے، اسے بلاؤ، جو وہ کہہ دے وہی ہمیں ماننا ہے۔ بلایا گیا اسے، اس نے عمارت کو دیکھ کر کہا جی اس کو نئی سرے سے بنانا پڑے گا، یہ پرانی بنیادوں پر عمارت نہیں اٹھائی جائے گی، اس کو دوبارہ سے بنایا جائے گا، نئی عمارت بنے گی، نئی بنیادیں ڈلیں گی۔ سب نے مانا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اس کی بات کو ماننا ہے، جو یہ کہے گا ہم مانیں گے۔ کہا اتنا مجھے مال چاہیے، اتنی اینٹیں، اتنی فلاں، اتنا مسالہ، اتنا جو اس نے چیزیں مانگی، مجھے اتنا سامان چاہیے تاکہ میں کعبے کی تعمیر کر سکوں۔ جب سارا مال آ گیا اور وہ مزدور مستری اور وہ معمار کام کرنے کے لیے آگے بڑھا تو پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکل کر آیا جو وسط کعبے میں آ کے بیٹھ گیا اور اس کا وجود لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ سارے مزدور بھاگنے لگے، دور ہٹنے لگے، پھر پہنچے حضرت ابو طالب کے دروازے پر۔ ابو طالب تم نے کہا تھا کعبہ تعمیر ہونے جا رہا تھا، ایک اور منظر نظر آ رہا ہے۔ پہنچے حضرت ابو طالب، بیٹھے ہوئے اژدہے کو دیکھا۔ جی ایک مرتبہ اژدہے کو دیکھنے کے بعد حضرت ابو طالب نے گردن موڑ کے دیکھا اس مال کی طرف جو اس کو تعمیر کرنے کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ ایک نگاہ میں دیکھ کر فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ سب گردنیں لٹک گئیں۔ یہ صرف آج کے وڈیروں اور چودھریوں کا انداز نہیں ہے کہ جس کی جو چیز اچھی لگی اٹھوا لی۔ یہ پہلے زمانے کے لوگ ہیں، مزاج کی بات ہے، افراد کی بات نہیں ہے۔ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا حلال مال جمع کرو۔ چند دن لگے حلال مال جمع کرنے میں۔ جب حلال مال جمع ہو گیا پھر حضرت ابو طالب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہماری مدد کر۔ تو آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا، اژدہے کو پنجوں میں اٹھا کر لے گیا۔ حضرت ابو طالب نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا۔ لوگ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ بغیر ابو طالب کے مفہوم کلمہ روشن نہیں ہے۔ مجھے تو ان لوگوں پہ بڑا تعجب ہے جو حضرت ابو طالب پہ ایمان پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں ایمان ابو طالب پر تقریر کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں۔ ایمان ابو طالب پر تقریر نہیں ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ جب محشر میں آئیں گے حضرت ابو طالب تو بادشاہوں کی طرح آمد ہوگی اور انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ مولا علی کا فرمان اتنا سنائیے ان لوگوں کو، اتنا سنائیے جو کلمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انہیں بتائیے کہ ہم تو ابو طالب کو وصی خدا مانتے ہیں، حجت خدا مانتے ہیں، جی وصی انبیاء مانتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ آمادہ ہے تو ایک جملہ اور کہہ دوں، توجہ ہے؟ بیٹھ جاؤ میرے لال، بیٹھ۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا کریں۔ عزیزان گرامی، بحث بڑی عجیب موڑ پر آ گئی ہے، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک حضرت ابو طالب کو خوش کرنے کے لیے، ابو طالب کو خوش کریں گے نا تو ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ تو طریقہ ہے، سرداروں کو خوش کیے رہے ہیں تو ان کے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب اگر راضی ہو گئے تو مولا علی بھی راضی ہو جائیں گے، اور پھر پوتے بھی راضی ہو جائیں گے، پڑ پوتے بھی راضی ہو جائیں گے، اور 11واں پوتا امام مہدی بھی راضی ہو جائے گا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ عزیزان گرامی، جب حضرت نبی مکرم کی خبر خوش لے کر حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئی نا کہ اے سردار ابو طالب، آپ کو اللہ نے بھتیجا عطا کیا ہے، مبارک ہو مبارک ہو، تو بے ساختہ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، تم نے مجھے بشارت سنائی ہے، میں اس کے بدلے میں تمہیں بشارت سناتا ہوں 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا۔ اس درجے کا ایمان، اس درجے کا علم بتائیے جا کر ان لوگوں کو جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انہیں جا کر بتائیں کہ قرآن مجید میں صرف 24 نبیوں کا نام ہے، 1,24,000 نبیوں میں صرف 24 نبیوں کے نام اللہ نے لیے ہیں، باقی نبیوں کے نام ہمیں ائمہ نے بتائیں، سرکار نے بتائیں، مولا علی نے بتائیں۔ وہ جو 24 نبیوں کے نام قرآن میں اللہ نے نازل کیے ہیں، قرآن نازل ہونے سے پہلے یہی وہ 24 نبی ہیں جن کے نام حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں نظم کر دیے تھے۔
جی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کٹ حجتی اللہ کو پسند نہیں ہے. خواہ مخواہ کا بحث مباحثہ اور تکرار اللہ کو پسند نہیں ہے. آگے بات بڑھ رہی ہے. جب بحث مباحثہ کرنے پر آ جائیں اور دلیل نہ مانے تو پھر کہہ دیجئے کہ اب ہم مباحثہ کریں گے. جب دلیل سے کوئی بات نہ مانے تو غیب سے مدد مانگی جاتی ہے, اور غیب سے مدد مانگنے کی صلاحیت جس میں ہو اسے متقی کہا جاتا ہے. جو اللہ سے قرب رکھتا ہوگا وہی غیب سے مدد مانگ سکتا ہے, وہی وہاں سے پیغام لے سکتا ہے, وہ وہیں سے غیبی مدد لے سکتا ہے. تبھی تو ہم اور آپ جاتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کے پاس, اولیاء الہی کے پاس, متقی پرہیزگاروں کے پاس, جن کی نمازیں قضا نہیں ہیں, جن کی عبادتیں پوری ہیں, جن کے روزے قضا نہیں ہیں, جو قرآن کے قاری اور حافظ ہیں, جو گناہ نہیں کرتے, مقدس لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا دعا کروانے کے لیے. ہماری بڑی بوڑھیاں, ہماری بوائیں, ہماری بزرگ خواتین کہتی تھی جاؤ فلاں مولانا سے دعا دما کروا کے آؤ, فلاں گلی کے اندر ایک بزرگ رہتے ہیں ان سے جا کے دعا کروا کر آؤ. کیوں ان لوگوں سے ہم دعا کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا قرب رکھتے ہیں, اور جو اللہ کا قرب رکھتا ہے وہی اللہ سے غیب کی مدد لے سکتا ہے. اللہ سے مدد وہ لے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے, ہم اللہ سے خود بات کریں گے, ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب کوئی ایسی آواز میرے کان میں آتی ہے تو میں پہلا جملہ تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو دیکھو تو صحیح, یہ ہے کون؟ اس نے اپنا قد دیکھا ہے, اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے, اس کی حیثیت ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے؟ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا دعویٰ یا محمد کریں یا علی کریں. اہل تقویٰ کو حق ہے کہ وہ اللہ سے بات کریں. جو حال خراب ہے اور کہتے ہیں جی اللہ سے بات کریں گے. جی غیب سے مدد وہ لیتا ہے کہ جو اللہ سے جڑا ہوا ہو, جس کا تعلق اللہ سے ہو. کہنے جی یا علی مدد کہنا بدعت ہے. اچھا بولتے ہمیں, تشریح آپ کریں گے؟ میں یا علی مدد بولتا ہوں نا, تو شرح بھی میں کروں گا, جواب بھی میں دوں گا, سمجھاؤں گا بھی میں کہ میں مولا علی سے مدد کیوں مانگتا ہوں. جو مدد مانگتا ہی نہیں ہے وہ کیسے شرح کر رہا ہے؟ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں, دلیلیں آپ دیں گے کہ نہیں کالے کپڑے پہننا بدعت ہے, تو مجھ سے پوچھئے نا, میں پہن رہا ہوں نا. شیعوں کے 40 پاروں کا قرآن ہے, 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. بکری تمہاری ہے, جواب ہم دیں. اس بکری سے ہمارا کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ عجیب و غریب داستان ہے. میں اگر مولا علی سے, تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے, میں اگر مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا. آپ کا یہ حق تو بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولا سے آپ مدد کیوں مانگتے ہیں. جی ابھی پچھلے سال پھر وہی پارا تھانہ یاد آ رہا ہے مجھے. وہ کراچی کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولانا نے کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل نبی, ہمارے نبی کے بعد, ہمارے نبی کے علاوہ, سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے. تو کہا جی توہین انبیاء ہو گئی ہے اور ان پر توہین انبیاء کا پرچہ کٹے گا. یہاں جمع کروایا آپ کے یہاں, اور ہم نے تو کہا کہ ان کو کہو پرچہ کریں. اور پھر وہاں اس وقت میں ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. میں نے مولانا سے کہا جا کے بولیے کہ صرف فتوے آپ ہی نہیں دیتے, کوئی اور بھی فتویٰ دینا جانتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے, اس میں کہاں توہین انبیاء ہے؟ حضرت عیسیٰ مولا علی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ پہلے تو یہ سمجھاؤ کہ توہین کیسے. جی حضرت عیسیٰ اگر پیچھے نماز پڑھ رہے تو توہین کہاں ہے؟ افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے. پہلے تو میں انہی کی زبان میں بات کروں نا. افضل ہونے سے مفضول کی توہین لازم نہیں آتی. کسی کو افضل کہوں گا تو جو مفضول ہو جائے گا وہ توہین ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر یہی قاعدہ قانون ہے کہ افضل کہنے سے توہین ثابت ہو رہی ہے تو صرف آپ ہی فتویٰ نہیں دیتے, پھر پاکستان کے آئین میں توہین اہل بیت کا قانون بھی ہے. اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے.
بات دلیل سے ہونی چاہیے، یا دلیل دو یا دلیل لو. اور اس کے بعد جب بحث مباحثہ تکرار ضدیت تو پھر غیب سے مدد. اور غیب سے مدد مانگنے کے لیے اللہ کا وہی بندہ اللہ سے مدد طلب کر سکتا ہے، منگوا سکتا ہے. طلب تو ہم سب کرتے ہیں، منگوا وہ سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا قرب حاصل ہو، قرب الہی حاصل ہو. جی یا علی مدد میں بولتا ہوں، چاہ رہے ہیں کہ میں ایک دلیل دے دوں. یا علی مدد میں بولتا ہوں، یعنی ہم بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں، ہم سب بولتے ہیں، اور جو نہیں بولتے انہیں بلوانا بھی جانتے ہیں. میں مکے میں حرم الہی سے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا حضور، تو دو مصری برابر سے گزرے. اسی حلیے میں رہتا ہوں، اہل بیت کے مکتب کا نوکر ہوں، آپ سب کا نوکر ہوں، آپ سب کا نوکر ہوں. اور کوئی اتنی موٹی کتاب تیار ہو جائے گی جو سفروں میں ملاقاتوں میں گفتگو ہوئی ہے نا، جو کوئی نہ کوئی برابر میں تو ضرور بیٹھتا ہے. جی کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ایئرپورٹس پر. تو وہ کہتے ہیں آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے. ہم سے پوچھئے نا، ہم یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں. اللہ کا کام بھی بڑا نرالا ہے. جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے نا، وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے منوانا. جو قبروں پہ جانا بدعت بولتے ہیں نا، وہ کعبے کے ساتھ حتیم کا طواف بھی کرتے ہیں. حتیم کعبہ نہیں ہے، مگر اس کا طواف واجب ہے. جی حتیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں. قبر نمانوں میں طواف کرواؤں گا. اللہ کا کام دیکھیے، اللہ کے کام بڑے نرالے ہیں. اللہ کا طریقہ بڑا منفرد ہے. خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا. ہاتھیوں کے مقابل اگر اللہ نے ہاتھی بھیجے ہوتے تو ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا. اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے، ابابیل کا لشکر. چھوٹا سا پرندہ میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے، چونچ کتنی بڑی ہوگی، کنکر کتنا بڑا ہوگا، ہاتھی کی کھال کتنی موٹی ہے. اتنے کنکر مارے کہ ہاتھی زخمی ہو کر سواروں کو گرانے لگے. اور قرآن نے پکار کے کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے اصحاب فیل پر ایک طیر، ایک پرندہ بھیجا جس کا نام ابابیل ہے. جتنے کنکر پھینکے کوئی خطا نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہ بھیجا ہوا پرندہ ہے. بھیجا ہوا جانور بھی ہو تو غلطی نہیں کرتا. دل کھول کے اچھا بول کے اپنی پیدا کرنے والی ماں کو گانا بانر پیش کر کے اچھانا رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جو کام کر رہا ہوں، آپ جو کام، ہم بتائیں گے نا ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. بھائی بچوں کو کاٹ کے کھلا رہے ہیں تو کوئی ایک تو راولپنڈی کا بچہ گم ہوتا. شیعہ حضرات بچوں کو ذبح کر کے گوشت پکاتے ہیں، تو کوئی ایک بچہ تو گم ہوتا راولپنڈی میں. آج تک کوئی ایف آئی آر کٹی کہ محرم آئے 4 بچے گم ہو گئے. کیا باتیں کر رہے ہو، پرانی باتیں، گھسی پٹی باتیں، جاہلانہ گفتگو. اب دور بدل گیا، ابھی تمہاری باتیں چلنے والی نہیں ہیں. اب یہ بات نہیں چلے گی کہ مجلس میں نہ جانا نیاز کھانا بدعت ہے. نہیں، رنگ بدل گیا ہے، مستقبل تشیع کا ہے. کل ہمارا ہے. دلیل سے بات کرو تو زندہ رہو گے، دلیل سے بات نہیں کرو گے تو مٹ جاؤ گے. 1.5 ملک سے زیادہ نہیں ہے 56 ممالک کے اندر ہم لوگ، صرف 1.5 ملک ہیں ہم پوری 56 اسلامی ممالک کے اندر، مگر 1.5 ملک 56 ممالک پر حاکم ہے. ایک جلال، ایک روب، ایک کردار. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اہل بیت کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں عزت عطا کر رہے ہیں، اور اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ عزت بے نام اہل بیت ہے. جو بھی ان سے جڑے گا صاحب عزت ہوتا چلا جائے گا. دلیل سے بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں جانا، نہیں سننا، عالم کو دیکھو گے تو نکاح باطل ہو جائے گا. جی
اگر اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو اب سوال ہو رہا ہے کہ وہ جس نے نماز پڑھائی ہے اس کی نماز بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو معقول بنو بھائی. جی لاہور میں ایک منظر بنا نا, ایک اہل سنت کے عالم نے آگے پڑھ کے نماز پڑھائی, پیچھے سنی شیعہ بھی اور سنی بھی کھڑے تھے, تو اب ان پر اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی کیونکہ شیعہ پیچھے پڑھ رہے تھے. معقول بنو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو, دوستوں کو, اپنے ساتھ, اول تو ہر جوان میرا اپنے ساتھ ایک سنی بھائی کو ضرور لایا کرے. جب تک انہیں اس گھڑے سے پانی نہیں پلاؤ گے ان کا ذائقہ نہیں بدلے گا. اور یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی, انہیں کھلائیے جو نہیں کھاتے. 2 دفعہ لوٹائیں گے نا تو ناراض نہ ہوئیے گا, یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. یقین جانیے کچھ مدت کے بعد وہاں سے پیغام آئے گا کہ ہم بھی نیاز مناتے ہیں. اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے, حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ یہ جو حلق سے لقمہ اترتا ہے اس کا اثر ہے. وسعت قلبی کے ساتھ, سعہ صدر کے ساتھ, عزیزوں جانوں بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں, سنیوں کو بھائی نہیں کہو, سنی ہماری جان ہے. سنیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں, سنیوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں, تعلقات ہیں, اسکول کالج اداروں میں ہم سب ساتھ ساتھ ہیں, محلے گلی کوچوں میں ہم ساتھ ہیں. یہ کہہ کر جان نہیں چھٹے گی کہ وہ چائنا والے سانپ بچھو اور چمگادڑ کا سوپ اور کتے بلی کھا رہے ہیں تو وہ کورونا وائرس کا شکار ہو گئے. کھایا کسی اور نے تھا, بیماری تو آپ کو بھی لگنے کو ہے نا. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کو قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے, خاموش رہنے والا بھی جہنمی ہے. برائیوں کے خلاف چلیے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی اب وہ تو غیر مسلم ہیں, وہ کتے بلی کھاتے ہیں, تو ہمارا کیا مطلب؟ نہیں, ہمارا مطلب اب بن رہا ہے نا, ہمارا مطلب بن رہا ہے. اور عجیب بات ہے, پیغام آ گیا وہاں پر, وہاں کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا جس کو یہ وائرس لگا ہے اسے مار دو. جی مار دو, ہزاروں آدمیوں کو مار رہے ہیں وہ. جی اب یہ کہہ کر میں جان نہیں چھڑا سکتا کہ جی وہ تو شریعت کو نہیں مانتے. نہیں, شریعت کا مخاطب انسان ہے, مسلمان نہیں ہے. سب کو ہمیں پیغام دینا ہوگا, میرا خاموش رہنا مجھ تک پہنچے گا. جی توجہ کر لیا آپ نے؟ تو بلائیے, ان سے بات کیجئے, ان سے گفتگو کیجئے. اور الحمدللہ گفتگو کی جو کیفیت ہے وہ بہتری کی طرف ہے. لوگ سمجھنے کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. کل سے آج بہتر ہے ہمارا, ماضی سے ہم آج بہتر ہیں, اور مستقبل اور بہتر ہوگا, اور آگے بہتری کی طرف ہیں. ظالم کا آج ہوتا ہے, مظلوم کا کل ہوتا ہے. اپنے کل کی تیاری کرنی ہے, اور کل کی بنیاد پر ہی تو ہم مجلسوں میں بیٹھے ہیں. نماز پڑھتے ہیں کل کی امید پر, روزہ رکھتے ہیں کل کی امید پر, حج کرتے ہیں کل کی امید پر. جی سب جمع ہو کر بیٹھے ہیں کل کی امید پر. مجلس میں بیٹھے ہیں کہ قبر اچھی ہو جائے, مجلس میں آتے ہیں تاکہ آخرت اچھی ہو جائے. ہم سب کل کی امید پر ہیں, ہم سب کل کو دیکھ رہے ہیں. تو آج ایسا بہتر کر لیں کہ کل اور بہتر ہو جائے, کل یقینی ہو جائے. توجہ کر لی, کٹ حجتی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور پھر اب مباہلہ ہوگا کردار کی بنیاد پر. صداقت کردار کو کہا جاتا ہے, سچائی کردار کو کہا جاتا ہے. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا خبردار جھوٹ بولنا چھوڑ دو. وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہی نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہو. میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اجازتیں دیتا پھروں, لیکن میں بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں, نماز نہیں پڑھتے آگے بڑھو, روزہ نہیں رکھتے آگے بڑھو. جی حج پہ نہیں گئے, 20 سال سے حج واجب ہے, دیکھتے ہیں, مگر جھوٹ بولنا چھوڑ دو. سرکار کی خدمت میں ایک گنہگار ترین فرد آیا, یا رسول اللہ برائیوں میں گھرا ہوا ہوں, ساری برائیاں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, ایک برائی بتا دیجئے جسے چھوڑ دوں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. حضرت فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو, بس ایک برائی چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جی دوسرے دن چوری کر کے نکلا, سرکار نے فرمایا تھا روزانہ آنا میرے پاس. دوسرے دن چوری کر کے نکلا, رستے میں ایک آدمی پہ تھپڑ مارا, چلتے ہوئے ایک آدمی کو تکلیف دی, آگے بڑھا کہا رسول نے پوچھ لیا کہ آج تم نے کیا کیا ہے, اور میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, تو جھوٹ بولوں گا, نبی نے تو کہا سچ بولو.
दूसरे दिन फिर वो गुनाह 3 और कम हो गए, चौथे दिन और कम हो गए। एक हफ्ते में नबी की खिदमत में आके कहा झूठ नहीं छोड़ा, सारी बुराइयां छुट गई। अहले बैत का चाहने वाला झूठ नहीं बोलता जी। जो सच्चों का नारा लगाता हो कि हम सच्चों के दरवाजे पर हैं, वो झूठ बोले। मैं इन बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, अगर इस शायद 1-1.5 हज़ार आदमी इस वक्त यहां पर मजलिस में है, शायद ज्यादा हो, अगर 5 बच्चों ने भी इमाम हुसैन से वादा कर लिया कि आज मैं आपकी मजलिस में वादा करके जा रहा हूं, अब झूठ नहीं बोलूंगा, तो कितना खुश होंगी सैयदा। इसलिए कि सबसे ज्यादा तकलीफ बीबी को पहलू शिकस्तगी पे नहीं हुई, पसलियां टूटी बीबी की, मगर बीबी को वो तकलीफ नहीं हुई। बीबी पे जलता हुआ दरवाजा गिराया, मगर सैयदा को वो तकलीफ नहीं हुई जो इस बात पर हुई। सुनेंगे वो कौन सी बात? जब लौटी है ना दरबार से, मौला दौड़ते हुए आगे बढ़े, सहारा देकर फरमाया फातिमा बताओ तुम पे क्या गुजरी है। अजरुकुम अल्लाह, जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं ना तो अहले बैत दुआ देते हैं। मेरे मौला ने सवाल किया फातिमा बताओ क्या गुजरी? फरमाया अली अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार गई। सुने सुने जो रोने आए, अली अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार गई, अफसोस तो इस बात का है मुझे खड़ा रखा गया। अली मुझे खड़ा रखा गया। फिर फरमाती हैं अली अफसोस इस बात का भी नहीं है कि मैं खड़ी रही, अफसोस इस बात का है कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे वो बीवी फरमा रही है अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं मुझे खड़ा रखा गया, अफसोस इस बात का है कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। अब इसके बाद वाला जुमला देखिए बीवी का क्या है। बीवी फरमाती है अफसोस इस बात का भी नहीं है, अफसोस तो इस बात का है मुझे झुटलाया गया। मैं कहती रही मा अक़ूलु क़ौलल गलत, मैं फातिमा गलत नहीं बोलती। अल्लाहु अकबर। अजरुकुम अल्लाह। जो मुबाहिले में झूठों पे लानत करने गई हो, जो 5 सच्चे अल्लाह ने दिखा दिए हो, उन्हें कहा जा रहा है कि दलील लेकर आओ, उन्हें कहा जा रहा है कि तुम गवाहियां लेकर आओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, मुझे दूसरी मंजिल लेने दीजिए। अज़ादारो अज़ादारो, बीबी को नबी ने फदक लिख कर दिया था। मीरास की बात तो बाद में होगी, ये सरकार ने बीबी को हिबा किया था, बख्शा था, दिया था। और फिर कहने लगे कोई गवाह है? तो जहरा ने फरमाया मेरे हसनैन। कहने लगे माँ के हक में बच्चों की गवाही कबूल नहीं है। एक एक जुमला मेरी बीबी के लिए तकलीफ दे। बीबी ने फरमाया उम्मे ऐमन, फरमाया कनीज की गवाही कबूल नहीं होगी। कहने लगे कनीज की गवाही कबूल नहीं होगी। बीबी ने अपनी चादर से बाबा की तहरीर दे दी, चादर से निकाल के तहरीर दे दी। मेरे बाबा ने मुझे लिख के दिया। तो एक शख्स ने उस तहरीर को पढ़ा तो कातिब को आवाज़ देकर कहा कि फातिमा के पास तहरीर है, फातिमा को लिख के दे दो ये फातिमा का है। तो दूसरा शख्स खड़ा हुआ, उसने बीबी के हाथ से तहरीर छीनी। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में रुमाल है, मैं आपसे कहूँ मुझे अपना रुमाल दे दीजिए, आप फौरन दे देंगे? और अगर मैं आगे बढ़ के छीनूं, चाहे बच्चा भी हो, उसे तकलीफ होगी कि मौलाना ने मेरे हाथ से चीज छीन ली। जनाबे ज़हरा से तहरीर छीनी गई और यहीं तक बात नहीं रुकी, उसे फाड़ा गया और फाड़ने के बाद टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। मेरी बीबी जमीन पर बैठकर बाबा की तहरीर के टुकड़े उठाने लगी। सिंध का एक शहर है लाड़काना, वहाँ एक खतीब, एक आलिम दीन थे। वो जब ये मसाइब पढ़ते थे ना कि बीबी के हाथ से तहरीर छीन कर फाड़ी गई, तो वो अपनी जेब से कागज़ निकालते थे, टुकड़े टुकड़े करके मिंबर से नीचे फेंक देते थे। रोने वाले लोगों से कहते थे ऐसे ही बैठे रहो, फिर उतर के खुद चले जाते थे।
टुकड़ों को बीन कर वापस आके कहते थे बताओ कितनी देर लगी। रोता हुआ मजमा कहता था चंद लम्हे लगे हैं। तो वो कहते थे जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो फातिमा बूढ़ ही हो गई थी। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कह रहे हैं कि शिया उलमा झूठ बोलते हैं, शिया ज़ाकरीन झूठ बोलते हैं। शिया उलमा और ज़ाकरीन मिंबर पे बैठ के झूठी रिवायतें सुनाते हैं, लोगों को रुलाते हैं। कोई बीबी पे जुल्म नहीं हुआ। हमने 40 सुन्नी आलिमों की किताबें खोल खोल के दिखाई। सोशल मीडिया पर 32 मिनट का क्लिप हमारा मौजूद है, जाके सर्च कर लीजिए, इन बच्चों को नजर आ जाएगा। 40 किताबें खोल खोल के दिखाई। ये आपकी किताबें, हमारी नहीं है। ये आपकी किताबें, हमारी नहीं है। 40 उलमा अहले सुन्नत मोअतबर बुजुर्ग उलमा की किताबें, उसको स्कैन करके छाप भी दिया हमने किताब की शक्ल में। अब तक 20 लोग शिया हो चुके हैं उस किताब की वजह से। वो अपने आलिम के पास लेकर जाते हैं, ये 40 किताबें हमारी हैं या नहीं। वो कहते हैं किसी शिया ने दी हैं, निकल जाओ यहाँ से। वो कहते हैं दलील दीजिए मौलाना, निकालने से मैं यहाँ रहूँगा नहीं। जब आप मुझे निकालेंगे ना अपनी बैठक से, अपने मदरसे से, तो मैं फिर कहीं और जाऊंगा। या तो जवाब दीजिए इन 40 किताबों का। मुझे 1 साल गुजर गया है, इन्हीं अय्याम में पिछले साल हमने वो दलाइल दिए थे, अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दो हमें कि तुम्हारी किताबें नहीं है तो किसकी किताबें। 2 रिवायतें सुना दूं उसमें से। ऐसी ऐसी रिवायतें उसमें उलमा अहले सुन्नत ने लिखी हैं कि जो शिया किताबों में भी नहीं है। मैं 2 रिवायतें सुनाऊंगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अल्लाह करे बयान कर जाऊं। एक किताब में तो ये लिखा है कि इन्ना कद रफजा फुलानुन, वहां नाम लिखा है, मैं नाम नहीं ले रहा। इन्ना कद रफजा फुलानुन बतना फातिमा हत्ता इसकतत मोहसिना, फुलां ने सैयदा पे लात मारी। मोहसिना, जिसकी वजह से मोहसिन शहीद हो गया। एक और आप बहुत रो लिए, मजलिस को यहां खत्म कर देना चाहिए। अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, सैयदा महशर में शिफाअत करें। एक रिवायत और सुन लीजिए। एक सुन्नी आलिम दीन जनाब अल्लामा अल-जुवैनी फराइद उस-समतैन में अजीब रिवायत लिख रहे हैं, अजीब रिवायत लिख रहे हैं। वो कहते हैं 5 साल की ज़हरा नबी के सामने से गुजरी, कम सिन बीबी नबी के सामने से गुजरी। नबी ने ज़हरा को देखा, रोना शुरू हो गए। एक ज़ौजा पैगंबर ने आवाज़ देकर कहा, या रसूलल्लाह, आप फातिमा को देख के रो क्यों रहे हैं? तो फरमाया, ही नमा ज़करत, जब मैं फातिमा पे गौर करता हूँ तो मुझे याद आता है मेरे बाद इस पे क्या गुजरेगी। सोचता हूँ कि मेरे बाद क्या होगा मेरी बच्ची के साथ, जिसकी ऐसी बच्ची हो जिसके लिए नबी खड़े हो जाते हो, जिसके हाथों का बोसा लेते हो, जिसे अपनी जगह बिठाते हो। उस बच्ची के साथ क्या किया? फरमाया, जब मैं ज़हरा को देखता हूँ मेरे ज़हन में आता है मेरे बाद मेरी बच्ची के साथ क्या होगा। क़द दख़ल ज़ुल्ल बैतहा, इसके घर में एक मुसीबत दाखिल होगी। इंतहकत हुर्मतुहा, जो इसकी हुर्मत को पामाल करेगी। व मुनिअत इर्सुहा, जो इसको इर्स और मीरास से महरूम करेगी। सुनेंगे बात का जुमला, सुनेंगे बात का जुमला। व इसक़तत जनीनुहा व कसरत जंबैहा, इसकी पसलियों को तोड़ेंगे। ये नबी के जुमले हैं सुन्नी किताबों में। इसकी पसलियों को तोड़ेंगे, इसके बच्चे को मारेंगे। ये पुकारेगी, या मोहम्मद, बाबा मुझे बचाओ, मेरी बच्ची मुझे पुकारेगी। कोई मेरी बच्ची की मदद नहीं करे। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, मरहूम मग़फ़ूर के दर्जात को बुलंद फरमा।
ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سیدہ کو ہم سے راضی فرما، سیدہ کے بچوں کو ہم سے راضی فرما، قبر میں مولا علی کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ کو راضی فرما۔ مزید سورہ فاتحہ ڈاکٹر سید اظہار حسین عابدی ابن اعجاز حسین اور ان کے گھر کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، سید نثار علی زیدی اور متعلقین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔